نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وقال الله تعالى في مقام آخر الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور وقال الله تعالى في مقام آخر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم شيئا يتباهون به وان بهاء امتي وشرفها القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام ارباب علم و دانش، میں آج فیصل مسجد کے منتظمین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے آپ سے اور ان چنیدہ شخصیات سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا جو اس وقت میرے رب کے مہمان کے طور پر اس کے گھر میں تشریف فرما ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت ہی عظمتوں کے لائق ہے، اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے قرآن کریم کے حقوق پر، کہ ہم ان حقوق کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہی ہمارے کام آئے گا۔ اور جیسے میرے آقا کا ارشاد ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا کہ مجھے ایک نیکی مل جائے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سفارشیوں کو تلاش کریں گے، تو اس وقت رمضان بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ میرے آقا کا ارشاد ہے، فرمایا فیقول الصیام رب انی منعتہ الطعام والشراب، میرے مولا میں نے اس کو کھانے سے پینے سے روکا، یہ رک گیا، اس نے میرے حقوق کا خیال رکھا ہے، فشفعنی فیہ، تو آج میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لیجئے۔ فیقول القرآن، قرآن کہے گا اے ربی انی منعتہ النوم، میرے مولا یہ تھکا ہارا آتا تھا لیکن پھر بھی مجھے پڑھتا تھا، سناتا تھا، تراویح میں سنتا تھا، اپنی تھکاوٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس نے میرا حق ادا کیا ہے، آج میں حق ادا کرتے ہوئے سفارش کرتا ہوں، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے حق میں قبول کیجئے گا۔ میرے آقا کا ارشاد ہے، اس صادق مصدوق کے نطق عطر سے جو کلمات نکلے، فرمایا فیشفعان، روزے کی بھی سفارش قبول ہوگی،
اور قرآن کی سفارش بھی قبول ہوگی اور اس شخص کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے جس کے نزول کا مقصد میرے رب نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرما دیا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ میرے محبوب، میں نے آپ کو ایک ایسا نظریہ حیات دیا ہے، ایک ایسی کتاب عطا کی ہے، ایک ایسا میں نے آپ کو آئین دیا ہے، ایک ایسا میں نے آپ کو پروگرام دیا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئیں۔ کیا پتہ چلا؟ قرآن اجالوں کا مرکز ہے، قرآن نور کا منبع ہے، قرآن روشنیوں کا محور ہے، قرآن جس شہر میں جاتا ہے وہ شہر چمک اٹھتا ہے، قرآن جس گھر میں جاتا ہے وہ گھر روشن ہو جاتا ہے، قرآن جس پارلیمنٹ میں جاتا ہے وہ پارلیمنٹ جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ قرآن کتاب ہی ایسی ہے کہ جو اس سے جڑے گا عزتیں پائے گا، جو اس سے جڑے گا بلندیاں پائے گا۔ میرے آقا کا ارشاد فرمایا، لِكُلِّ قَوْمٍ شَيْئًا يَتَبَاهُونَ بِهِ، ہر قوم کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جس پہ وہ فخر کرتے ہیں۔ باپ فخر کرتا ہے میرا بیٹا آرمی چیف بن گیا، فخر کرنا چاہیے۔ باپ فخر کرتا ہے میرا بیٹا صدر مملکت بن گیا، فخر کرنا چاہیے۔ باپ فخر کرتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، فخر کرنا چاہیے۔ لیکن میرے محبوب نے جس کو فخریہ چیز فرمائی، فرمایا میری امت کے مردوں اور عورتوں، تم اس پر فخر کرو کہ میں قرآن فخریہ چیز ہے۔ فرمایا ان لکل قوم شیئا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن، میری امت کی فخریہ چیز قرآن ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو اس پر فخر کرے کہ میری سینے میں رب کا قرآن ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو اس بات پہ فخر کرے کہ میرے جسم میں قرآن نافذ ہو چکا ہے، میرے اس قد پہ قرآن نافذ ہو چکا ہے۔ اور وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے، کونو مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ۔ آؤ دیکھو قرآن ہماری زندگیوں سے چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، قرآن کی آیات ہماری زندگیوں میں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، ایک باندی، ہاتھ میں برتن ہے، برتن گرا نیچے، انہیں تکلیف پہنچی۔ اس نے دیکھا وہ عورت بھی گھر کی عورت سمجھتی تھی کہ یہ قرآن پڑھیں گے ہم، ان کی زندگیوں میں آ جائے گا، عمل ہوگا، ہم بچ جائیں گے۔ اس نے فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں۔ جب یہ پڑھی آیت کا ٹکڑا پڑا، حضرت زین العابدین نے اپنے جسم میں دیکھا، آیا یہ آیت کا ٹکڑا میرے جسم پہ امپلیمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ فوراً فرما دیا، قزم تو غیظی، میں نے غصے کو پی لیا۔ اس باندی نے اگلا اس کا حصہ پڑھا، اس آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا اور کہا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے اپنی زندگی میں لاتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے فوراً فرما دیا، عفوت عنک، جا میں نے تجھے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے اگلا حصہ فوراً پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے فوراً فرما دیا، تک تو کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ادھر آیت کی تلاوت مکمل ہوتی ہے، ادھر ان کی زندگی میں آیت چھلک اٹھتی ہے۔ یہ لوگ تھے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ اس کتاب کے حقوق کو ہم مد نظر رکھیں گے تو آپ دیکھ لیں زندگیاں پھر کیسے آئیں گی۔ زندگیوں میں انقلاب آئے گا، دل کی دنیا بدلا کرے گی۔ قرآن کے حقوق میں
جب ہم نظر ڈالتے ہیں اکابر کے اقوال کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حق میرے اور آپ پر یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ زبان سے تو کہہ رہے ہیں، دل سے بھی ایمان لے کر آئیں۔ ایمان لانے کا کیا معنی؟ یہ قرآن یہ مقدس کتاب ہے، منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کتاب کو بھیجا گیا ہے۔ یہ عظمتوں والی کتاب ہے، ہر طرح کے شک سے اور شکوک اور شبہات سے پاک کتاب ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے خود اٹھائی ہے، اور ارشاد فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کتاب کو اتارا اور ہم اسی کے محافظ ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے ذمہ اس کا حق ہے، ایمان لائیں، اور ایمان لانے کے بعد یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ہماری کتاب محفوظ ہے، اس کے الفاظ میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہے اور اس کے معنی میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، پوری دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں، یہودی اپنی مذہبی کتاب کا آج تک کوئی حافظ پیش نہیں کر سکا، عیسائی نہیں پیش کر سکا، ہندو نہیں پیش کر سکا، عیسائی نہیں پیش کر سکا، سکھ نہیں پیش کر سکا۔ اسلام سے اگر پوچھا جائے تو اسلام 5 سال کے بچے سے لے کر 95 سال کے بوڑھے تک کو قرآن کا حافظ بتانے کے لیے تیار ہے اور پیش کرتا ہے اسلام۔ 5 سال کا بچہ، اس کی کیا کیفیت ہوگی آپ خود سوچیں ذرا، لیکن اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ہارون الرشید کا زمانہ ہے، ایک بچے کو لایا گیا جس کی عمر 5 سال تھی، یہ قرآن کا حافظ ہے، وہ بچہ شرارتیں کر رہا ہے ادھر ادھر، کہا بیٹا پڑھو، وہ نہیں پڑھ رہا تھا، کہا تجھے ہم گڑ کی ڈلی دیں گے، پڑھے آپ پڑھو۔ گڑ کی ڈلی، آج کے دور میں کینڈی جس سے آپ کہیں، گڑ کی ڈلی اس بچے کے ہاتھ میں دی، اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے معصوم بچے کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے، اور وہ 95 سال کا بوڑھا جس کو اپنے گھر کا راستہ شاید بھول جاتا ہے، دماغ پر اتنا اثر پڑ جائے، گھر کا ایڈریس معلوم نہ ہو، لیکن اس کو پورا قرآن زیر زبر مد غنہ کی غلطی کے بغیر یاد ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ ایمان ہو کہ یہ قرآن غلطیوں سے محفوظ ہے۔ آپ کے یہاں کے عظیم خطیب امام قاری ڈاکٹر قاری ضیاء الرحمن صاحب آگے مصلی پہ کھڑے پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے، نماز پڑھاتے ہوئے قرات کر رہے ہوں، کہیں تھوڑی سی زبر زیر کی غلطی کرے، پیچھے شاگرد کھڑا ہے، وہ دل میں کہتا ہے استاد جی آپ کا ادب ملحوظ ہے، میں آپ کے سائے پر بھی اپنا پاؤں رکھنا توہین گستاخی سمجھتا ہوں، میں کبھی بھی آپ کے سامنے سر اٹھا کر نہیں بات کروں گا، آنکھیں جھکا کر بات کروں گا، لیکن یہاں زبر کی جگہ آپ نے زیر پڑھ لیا، لہذا وہ آگے نہیں چلنے دے گا، غلطی درست کر کے آگے چلو۔ یہ ہے قرآن۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ قرآن جیسے لوح محفوظ سے جبرائیل امین کے سامنے میرے رب نے پڑھا، جبرائیل امین نے میرے آقا کے سامنے پڑھا، میرے آقا نے صحابہ کے سامنے پڑھا، آج 1400 سال کے بعد فیصل مسجد کے مصلی پہ یہ قرآن اسی طرح پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا، اسی طرح پڑھا جا رہا ہے، کوئی غلطی نہیں، غلطیوں سے پاک ہے، اور کیوں نہ پاک ہو، ہمارا یہ ایمان ہے۔ ہمارے رب نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا، ہم خود اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اسی آیت کے تحت ایک واقعہ نقل کیا امام قرطبی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ خلیفہ مامون کا زمانہ ہے، وہ اس کے دربار میں مجلس مذاکرہ، مجلس مباحثہ ہوا کرتی تھی، لوگ آتے مقالے پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، لباس کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے بڑا ہی عقل والا لگ رہا تھا، بڑا عمدہ مباحثہ ہوا، مقالہ پیش کیا، نام معلوم کیا، اس کا نام یہودیوں والا تھا، دعوت دی اسلام قبول کر لو، اس نے کہا میرا باپ دادا یہودی ہے، میں نہیں اسلام قبول کرتا، چلا گیا۔ آئندہ سال پھر آیا
اور اس نے آئندہ سال فقہ اسلامی پر مقالہ پیش کیا، بڑا ہی لاجواب مقالہ تھا۔ دیکھ کر کہا تو وہی نہیں ہے جو گزشتہ سال بھی آیا تھا، یہودی تھا؟ کہا ہاں۔ کہا مسلمان کیسے ہو گیا؟ کہا آپ نے مجھے دعوت دی اسلام کی، میں ریسرچ کرنے لگا، میں بہترین خطاط تھا، عمدہ لکھتا تھا، میں نے 3 نسخے تورات کے لکھے، خوبصورت کر کے لکھے، بعض جگہوں سے کچھ آیتیں نکال دی، بعض جگہوں سے اپنے پاس سے ایڈ کر لیا، یہودیوں کے عبادت خانے میں لے کر گیا، میں نے تمہاری کتاب کتنی خوبصورت لکھی ہے دیکھو۔ دیکھا انہوں نے، مجھے انعامات سے نوازا، واپس آ گیا۔ میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، کچھ آیتیں نکالی، کچھ اپنے پاس سے ایڈ کر دی، میں جا کر عیسائیوں کے چرچ میں پیش کی، دیکھو میں نے لکھا ہے، بہت پسند کیا، انعامات سے نوازا۔ لیکن پھر میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے، بعض جگہوں سے نکال دی آیات، بعض جگہوں سے اپنے پاس سے الفاظ ایڈ کر لیے، میں مسلمانوں کے پاس لے کر گیا، تمہاری کتاب کتنی خوبصورت لکھی ہے، کہا بیٹھ جاؤ ہم چیک کریں گے، دیکھیں گے۔ میں بیٹھ گیا، آدمیوں کو بلایا، بچوں کو بلایا، اور انہوں نے آ کر جب پڑھنا شروع کیا، پہلے ہی صفحے میں کہا یہ الفاظ قرآن کے نہیں ہیں، اپنے پاس سے اضافہ کیا ہے۔ دوسرے صفحے میں کہا یہ آیت یہاں سے نکال دی گئی ہے، آیت یہاں موجود نہیں ہے۔ جب انہوں نے دیکھا، کہا بھائی یہ ہماری کتاب نہیں، ہماری کتاب تو غلطیوں سے پاک ہے، اس کو واپس لے جاؤ۔ انعام کیا دینا تھا انہوں نے واپس کر دی۔ میرے دل میں چوٹ لگی، جس مذہب کی مذہبی کتاب اتنی محفوظ ہے وہ مذہب کتنی عظمت والا ہوگا۔ اس لیے میں اسلام قبول کر بیٹھا۔ تو میں نے کہا ہمارا ایمان ہو، ہمارا قرآن کریم رب کی طرف سے، رب کا کلام ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا، غلطیوں سے پاک ہے، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تورات، زبور، انجیل یہ بھی ہیں، لیکن وہ کتاب اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، لکھوائی گئی ہے، لکھی ہوئی دی گئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ کے قلب پہ اس کو اتار لیا گیا ہے، یہ کلام اللہ حقیقتاً نہیں ہے، کتاب اللہ ہے۔ ہاں مجازن کہہ سکتے ہیں، لیکن اور اس تورات کی اور انجیل کی تلاوت میرے رب نے نہیں کی ہے، لیکن قرآن وہ ہے جس کی تلاوت میرے رب نے کی ہے۔ اس لیے قرآن کلام اللہ ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو یہ کتاب عطا کی ہے، میرا آپ کا تعلق اس کتاب کے ساتھ ہے، اس قرآن کے ساتھ ہے، جہاں مجھے اور آپ کو اس پر ایمان، غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس قرآن کی عزت اور عظمت بھی کریں، عزت کریں اس قرآن کی، اس کی تعظیم کریں، اس کو عظمت دیں۔ اس کی عظمت یہ نہیں ہے کہ گھروں کے جزدانوں میں بند کر کے رکھ دیں، بس کبھی کبھی نکال دیں۔ تورات وہ پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، اس کو تو رکھا ہوتا ہے وکیلوں کی کتابوں کی طرح، جب ضرورت پڑی نکال کر احکام دیکھ لیا اور رکھ دیا۔ لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تعظیم کریں میں اور آپ، اس کی عزت کریں میں اور آپ، اور جب عزت کریں گے تو اللہ اس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو عزت دے گا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں جو قرآن کو سینے سے لگاتی ہیں، جو قرآن کو عزت دیتی ہیں، منشور بناتی ہے، اپنا دستور بناتی ہیں۔ اللہ ان قوموں کو عزت دیتے ہیں، اور جو قومیں قرآن کو چھوڑ دیا کرتی ہیں اللہ ان کو رسوائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو قرآن کو عزت دے، زندگی میں لائے، عزت ملتی ہے۔ افرادی طاقت نہ ہوتے ہوئے بھی، ایٹمی طاقت نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ عزت دیتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ، میرے آقا کے صحابی ہیں، اور جا رہے ہیں وقت کی سپر پاور رستم کے دربار میں، پھٹے پرانے لباس، پاؤں میں جوتی نہیں، سواری گدھے کی رسی پکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ گیٹ پر پہنچے، دربان نے دیکھا، کیا بات ہے؟ کہا جاؤ رستم سے کہہ دو محمد عربی کا غلام ملنے آیا ہے، غلام ملنے آیا ہے۔ وہ پاؤں سے سر تک دیکھتا ہے، جا کر کہتا ہے ایک شخص ہے، پاؤں میں جوتی نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن
وہ کہتا ہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. کہا بلاؤ. اندر گئے, قالینوں کو کاٹتے ہوئے گئے, سواری کو باندھا, دربار میں کھڑے ہوئے. رستم سوال کرتا ہے کیوں آئے ہو؟ اللہ اکبر. جواب کیا اس کا؟ جواب میں کہتے ہیں آیا نہیں, ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد. میں آیا نہیں, مجھے بھیجا گیا ہے اللہ کے بندوں کو تجھ جیسے ظالم کی بندگی سے نکال کر ایک رب کی بندگی میں لے جاؤ. یہ لوگ تھے, پھر ڈرا نہیں کرتے تھے. آج ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں, افرادی قوت بھی ہے, لیکن کیا بات ہے کہ آج ہر ایک سے ڈرتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے رب کے قرآن کو چھوڑا, رب نے ہمیں چھوڑ دیا. قرآن سے جڑیں, قرآن کو اپنی زندگیوں میں لائیں. ایک حق یہ ہے قرآن کریم کا کہ میں اور آپ قرآن پر عمل کریں, میں اور آپ قرآن پر عمل کریں. ام المومنین طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں حضرت مسروق, سوال کرتے ہیں یا وا امہ, اے امہ جان مجھے بتائیے ذرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ تو جواب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اما تقرأ القرآن, کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کان خلقہ القرآن, میرے آقا کی زندگی تو قرآن ہی ہے, سارا قرآن ہے. اور حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ عجیب جملہ فرماتے ہیں, فرماتے یہ الفاظ جو قرآن اور آگ پر لکھا ہوا ہے یہ علم ہے, اور عملی قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چلتے پھرتے قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی زندگیوں میں وہ سارے قرآن کے جو احکامات آئے, جہاں حکم دیا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے, جہاں رب کا حکم آیا بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے, جہاں حکم آیا چلو چل دیے. وہ لوگ قرآن کو اپنی زندگیوں میں لایا کرتے تھے. میں اور آپ تو پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے ہیں یہ پہلے والوں کے لیے, لیکن نہ, وہ جب قرآن کو پڑھتے تھے اپنی زندگیوں میں لایا کرتے تھے. قرآن کریم کی جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اپنی سب سے محبوب چیز جب تک خرچ نہ کرو تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ میرا باغ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے, اجازت ہو تو میں اللہ کے لیے اس کو وقف کر دوں. ایک صحابی آئے, میری یہ سواری مجھے پیاری لگتی ہے, اللہ نے فرمایا محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, آج اگر اجازت ہو تو میں اس کو خرچ کر دوں. قرآن مجید پر عمل کرنا قرآن کا یہ حق ہے. میں اور آپ جب عمل کریں گے ہماری زندگیوں میں یہ قرآن آئے گا, پھر آپ دیکھ لیجئے اللہ میرے اور آپ کی زندگیوں میں کیا برکتیں عطا فرمائیں گے. ایک شخص جا رہا تھا, ایک کارتوس ملا, کارتوس ملا, پوچھا یہ کیا؟ دوسرے نے کہا اس میں بہت بڑی طاقت ہے, یہ بڑی بڑی چیزوں کو مار دیتا ہے. تو اچھا, اس نے جیب میں رکھ دیا. آگے چلا, شیر آ رہا تھا, اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میرے پاس تو کارتوس ہے, میں اس کو ماروں گا. اس نے نکالا کارتوس اور مارا شیر کو, شیر نہیں مرا. آ کر کہا تم نے کہا تھا یہ بڑی طاقت ہے, اس سے تو شیر کو کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے کہا ہے بڑی طاقت ہے, لیکن اس کو آپ رائفل میں ڈال کر استعمال کرو, پھر اس کی طاقت کو دیکھو اس کی طاقت کیا ہے. میرے بھائی قرآن کی بہت بڑی طاقت ہے, لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ اپنی زندگیوں میں, اپنے پارلیمنٹ میں, اپنے ملک میں اس کو نافذ کر کے دیکھ لو, پھر اس کی طاقت کا پتہ چلے گا کہ اس کی طاقت کیا ہے, پھر اس کی طاقت کا اندازہ ہوگا. ایک عیسائی سے کسی ڈاکٹر نے سوال کیا تھا اسلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اسلام از دا بیسٹ ریلیجن آف دا ورلڈ, اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے. کہا مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا بٹ دا مسلمز آر ورسٹ نیشن آف دا ورلڈ, مسلمان دنیا کی بہت بری ترین قوم ہے. کہا یہ کیا کہا؟ اسلام بہترین مذہب, مسلمان بدترین قوم. جب اسلام اعلیٰ اور عرفہ مذہب ہے, مسلمانوں کو بھی اعلیٰ اور عرفہ قوم ہونا چاہیے. کہا بات تو آپ کی صحیح ہے, لیکن میرے پاس اس کا ریزن ہے. کہا کیا ریزن ہے؟ اللہ اکبر. جواب کیا دیا؟
کہا the Islam is in the books and the Muslims are in the graves. وہ اسلام جو اعلیٰ اور عرفہ مذہب ہے وہ کتابوں میں بند ہو گیا اور اس پہ عمل کرنے والے قبروں میں چلے گئے. جو اس قرآن کو زندگیوں میں لاتے تھے وہ قبروں میں چلے گئے. اب ہم نام کے مسلمان ہیں، میرا باپ میرا دادا پردادا مسلمان ہے، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ سورہ اخلاص بھی لکھی ہوئی نہیں پڑھنی آتی. پھر آپ خود بتا دیں، میں مسلمان ہوں، میرا دادا پردادا مسلمان، لیکن حال یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا، وزیر تعلیم ہوتے ہوئے نہیں پتا کہ قرآن کے کتنے پارے ہیں. تو پھر آپ بتا دیجئے، جب یہ ہوگا تو پھر وہی کیفیت ہوگی. یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے. اس کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت بھی کریں، اس کے الفاظ کو درست کریں، اپنی قرات کو درست کریں، قرآن اچھے طریقے سے پڑھیں. جو میرے بھائی یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے خصوصاً یہ عرض کروں گا، ان دنوں کو غنیمت سمجھو. آپ کے پاس یہاں قرائے کرام کی ایک کھیپ ہے، ان سے آپ فائدہ اٹھاؤ. ان کے پاس بیٹھ کر 10 دنوں میں اپنا قرآن اتنا درست کر کے جاؤ کہ اگلا دیکھ کر فخر کرے اور کہے اچھا یہ فیصل مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا اور اپنا قرآن کریم کتنا درست کر کے آیا. آئندہ میں بھی کوشش کروں گا اس بات کی. یہاں سو کر وقت نہ گزارو، آئے ہو قیمتی بنا کر جاؤ. یہ تمام حضرات آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت بھی خوب کرو. بہترین تو یہ ہے کہ منزل کے اعتبار سے 7 منزلیں ہیں، 7 دنوں میں ختم کر دو قرآن مجید کو. ورنہ تو قرآن پڑھنے والے کیسے لوگ تھے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. میرے بھائی میں اور آپ تو رکعت کیا مہینے میں بھی پڑھ لیں بڑی غنیمت ہے. کم از کم اتنا تو کر لیں کہ 1 مہینے میں تو پورا کر لیں. وہ لوگ جو 63 قرآن 60 قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھتے تھے، میں اور آپ تو نہیں پڑھ سکتے. 1 تو پڑھ لو. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بیچا جا رہا تھا تو لوگ خریدنے کے لیے گئے، کوئی لال جواہرات لے کر، کوئی سونا لے کر کہ تول کر لائیں گے. ایک بوڑھی اماں بھی رسی کٹی اٹھائے ہوئے جا رہی ہے. اماں کہاں جا رہی ہو؟ یوسف کو خریدنا. اماں تو خریدے گی؟ لوگ ہیرے اور لوگ جواہرات لے کر جا رہے ہیں، تول کر لائیں گے. کہا بیٹا مجھے پتا ہے میں خرید تو نہیں سکتی، لیکن کل جب یوسف کے خریداروں کی فہرست ہوگی اس میں میرا نام بھی ہوگا. میرے پیارے 63 قرآن میں اور آپ نہیں پڑھ سکتے، 60 نہیں پڑھ سکتے، 10 بھی مشکل ہیں. کم از کم اعتکاف کے ان دنوں میں 1 تو قرآن پڑھ لو کہ کل جب 63 قرآن والے اور 60 والوں کی لائن ہو اس میں یہ ہو کہ فیصل مسجد کا یہ معتکف جو اعتکاف میں بیٹھا تھا اس نے بھی 1 قرآن پڑھا ہے، تیرا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے. اس فہرست میں اپنا نام بھی تو داخل کر دو. قرآن کریم پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن کریم پر عمل کیا جائے، پڑھا جائے اور اس کو سیکھا بھی جائے. میرے نبی کو دنیا میں جب بھیجا، بعثت کے مقاصد میں کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. قرآن کی تلاوت بھی ہو اور کتاب کا علم بھی ہو. قرآن کو سیکھو بھی کہ ہاں میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کس طرح پڑھ رہا ہوں. اور نہیں، کم از کم آخری 10 سورتیں تو ضرور ترجمے کے ساتھ یہاں سے سیکھ کر جاؤ. کل جب نماز میں وہ پڑھو تو تمہیں پڑھتے ہوئے مزہ بھی آئے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. سمجھ جاؤ جب نماز میں ان سورتوں کو پڑھا جائے تو پھر سکون آئے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، یہ پتہ چلے. اور قرآن ہی وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کے قریب سب سے زیادہ کرتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آیا کہ خواب میں رب کا دیدار ہوا. پوچھا یا اللہ آپ کے قریب کرنے والی چیز کون سی ہے؟ تو رب نے فرمایا قرآن، تلاوت قرآن. پوچھا بے فہمن او بلا فہمن،
سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ فرمایا تلاوت قرآن جو کرے، جو قرآن پڑھے گا مجھ سے قرب حاصل ہوگا، چاہے سمجھ کر پڑھے چاہے بغیر سمجھے پڑھے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ سمجھ کر تو نور علی نور ہے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن سیکھو۔ مقصد بعثت میں یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا، قرآن سیکھ کر قرآن کو زندگیوں میں لایا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے۔ ہم یہاں قرآن کو زندگیوں میں لائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں عزتیں عطا کرے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن، ابو ذر قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، یہ تو زمین میں تیرے لیے نور ہی نور ہے اور آسمانوں میں تیرا تذکرہ ہی تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ذر سے فرمایا جا رہا ہے۔ تو میں اسی کے تناظر میں جب دیکھنے لگا تو ایک اور روایت میرے سامنے آئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہیں، جسے جنت کا ٹکڑا کہا گیا۔ امی عائشہ کو حجرہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ نوریوں کے سردار جبرائیل امین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، پردہ ہٹا ہوا تھا، ایک صحابی کا گزر ہوا وہاں سے۔ جب وہ صحابی گزرے، جبرائیل علیہ السلام نے سوال کر دیا، احاذا ابا ذر یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب یہ گزرنے والا آپ کا یار، آپ کا دوست ابو ذر تو نہیں؟ میرے آقا نے دیکھ کر فرمایا اوتعرفونہ، او جبرائیل تم کیسے پہچانتے ہو یہ ابو ذر؟ تم عرشوں پہ رہنے والے، یہ فرش پہ رہنے والا، تم نوری مخلوق، یہ بشر، کیسے پہچان لیا یہ ابو ذر ہے؟ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، جواب میں کیا کہا جبرائیل امین نے؟ جبرائیل امین عرض کرتے اللہ کے حبیب مانتا ہوں یہ بشر ہے، مانتا ہوں یہ فرش پہ رہتا ہے، ہم عرشوں پہ رہنے والے ہیں، لیکن آپ کے ابو ذر کا چرچا اور تذکرہ اتنا فرش پہ نہیں جتنا عرشوں پہ ہوتا ہے۔ رہتا ابو بکر کے ساتھ ہے، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ، علی کے ساتھ، لیکن ان کی زبان پہ اتنا تذکرہ نہیں جتنا میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کی زبان پہ۔ میرے آقا نے سوال کیا بماذا نال ھذہ الفضیلہ، جبرائیل یہ بتا میرے ابو ذر نے یہ مقام کیسے پایا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ رہتا زمین پہ، چرچے عرشوں پہ۔ میرے بھائیوں غور کرنا، جبرائیل امین کہتے ہیں فَبِقَلْبِهِ وَبِقَالِبِهِ، دو چیزوں کی بنیاد پر، ایک قلب کی بنیاد پر، دوسرا قالب کی بنیاد پر۔ پوچھا قلب کیا ہے؟ عرض کیا لِصِغْرِهِ فِي قَلْبِهِ، اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتا ہے، ہمبل پرسن ہے، متواضع آدمی ہے، عاجزی والا ہے، تواضع کرتا ہے۔ اور فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرے اللہ بلندیاں عطا کر دیتے، جو تکبر کرے اللہ ذلیل کر دیتے۔ تواضع عاجزی بہت بڑی صفت ہے۔ تکبر حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، رب نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، خبردار اس کو کوئی پھاڑنے کی کوشش کرے۔ تکبر کرنے والا نیچے چلا جاتا ہے، تواضع والا اوپر۔ اور اگر نہ ہو تو آج آپ جب فیصل مسجد کی سیڑھیاں چڑھیں گے اور اتریں گے تو تجربہ کر لینا کہ جب نیچے جانا چاہ رہا ہوتا ہے تو اگر جھک کر سیڑھیاں نیچے جائے گا تو دھڑم سے نیچے سر ہی پھٹے گا، وہاں سیدھا ہو کر اترتا ہے تو نیچے چلا جاتا ہے، اور اوپر آتے ہوئے سر جھکا کر اوپر چلنا پڑتا ہے سیڑھیوں کو دیکھتے دیکھتے، اور اگر وہ کیا کرے اکڑ کر اوپر چڑھے گا تو گر جائے گا۔ یہ تواضع اور عاجزی ہے۔ فرمایا اس کا وصف ہے، یہ ہمبل پرسن ہے۔ قالب کیا ہے؟ عرض کیا وَبِكَثْرَةِ قِرَاتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، آقا آپ کا ابو ذر چلتا ہے تو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، بیٹھتا ہے تو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن کی یاری نے اس کو اتنا مرتبہ دے دیا، رہتا مدینہ میں، چلتا مدینہ میں، کھاتا مدینہ میں، سوتا مدینہ میں ہے، لیکن چرچے عرشوں پہ ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو بھی یہ مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، میں بھی یہ مرتبہ حاصل کر سکتا ہوں۔
رہیں گے اسلام آباد کی دھرتی پہ، چلیں گے اسلام آباد کی دھرتی پہ، لیکن تذکرے عرشوں پہ ہوں گے۔ کب؟ جب میری اور تیری نظریں موبائل کی سکرین کے بجائے قرآن کے الفاظ پہ پڑیں گی، جب میری اور تیری زبان سے گالیوں، چغلی، غیبت کے بجائے قرآن کی تلاوت جاری ہو جائے گی، جب میرے اور تیری سماعتوں سے میوزک کے ٹکرانے کے بجائے قرآن کی صدائیں ٹکرائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا، چلے گا تو اسلام آباد کی دھرتی پہ، تیرے تذکرے بھی عرشوں پہ ہوں گے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذکر لک فی السماء، یہ تیرے لیے زمین میں نور ہے اور آسمانوں میں تیرے تذکرے ہیں۔ اور ایک اور بھی ہے قرآن کا میرے اور آپ پر حق کہ ہم قرآن سے محبت کریں، محبت کریں قرآن سے، اور یہ محبت میرے اور آپ کے ایمان کو بچائے گی۔ قرآن کی محبت ایمان کی حفاظت کی ضامن ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو۔ میرے مرشد ہیں، میرے مرشد پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ ایک پاکستان کا نوجوان امریکہ میں گیا، ایک کمپنی میں کام کرنے لگا، ایک کرسچن لڑکی سے دوستی ہو گئی، شادی کرنا چاہ رہا تھا، شادی نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کہا نہیں شادی تو کرنی ہے۔ انہوں نے کچھ شرطیں لگا دی۔ ایک شرط یہ لگائی، اس سٹی اور اس شہر سے مکان بیچنا ہوگا، لڑکی جس شہر کی ہے وہاں مکان لینا ہوگا۔ کہا منظور ہے۔ دوسری شرط یہ لگا دی گئی، ماں باپ سے تعلق ختم کرنا ہوگا۔ کہا منظور ہے۔ تیسری شرط یہ لگائی، مسلمان دوستوں سے تعلق ختم کرنا ہوگا۔ کہا منظور ہے۔ چوتھی شرط یہ لگائی کہ تجھے ہر اتوار کو چرچ میں جانا ہوگا۔ کہا منظور ہے۔ چاروں شرطیں مان لی، شادی ہوئی، مکان بیچ دیا، دوسرے شہر میں موو ہو گئے، وہاں رہنے لگے، ماں باپ سے تعلق ختم، دوستوں سے تعلق ختم، ہر اتوار کو چرچ میں جاتا ہے۔ نمازیں چھوٹ گئی، تلاوت چھوٹ گئی، رمضان آیا روزے چھوٹ گئے، مسجد چھوٹ گئی، کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن ایک کام کرتا تھا، روزانہ جاب پر جاتے ہوئے گھر کی الماری میں ایک قرآن رکھا ہوا تھا، اس قرآن کریم کو اٹھاتا، دیکھتا، اللہ کی لاریب کتاب ہے، برحق کتاب ہے، سچی کتاب ہے، بس سینے سے لگاتا، الماری میں رکھتا، چلا جاتا بند کر کے، جاب سے واپس آتا، پھر یہی ماجرا کرتا اور بند کر کے بیٹھ جاتا۔ 3 سال اسی طرح گزر گئے۔ آج 3 سال کے بعد صبح جانے لگا، یہی ایسا ہی کیا، چلا گیا، واپس آیا، الماری کھولی، قرآن کریم موجود نہیں تھا۔ اپنی بیوی سے کہا یا میری مذہبی کتاب قرآن تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا میں نے آج صفائی کی ہے، وہ کتاب جس کی سٹڈی تو بھی نہیں کرتا تھا، میں بھی نہیں کرتی تھی، میں نے کوڑا دان میں پھینک دی، کچرے میں پھینک دی، گندگی کے ڈھیر پر پھینک دی۔ یہ لرز گیا، یہ تڑپ گیا، اللہ یہ آسمان کیوں نہیں ٹوٹتا؟ تیری کتاب کی اتنی توہین، زمین میں شگاف کیوں نہیں پڑتے؟ قرآن کی اتنی توہین، دوڑتا ہوا لرزتے قدموں کے ساتھ گیا اور جا کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قرآن کریم کو ڈھیر سے اٹھایا، گرد و غبار کو صاف کیا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، چوما، اور اس کے بعد کھڑا تھا۔ وہ لڑکی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا سن، لگ یوں رہا ہے ابھی تک اسلام کے جراثیم تجھ سے ختم نہیں ہوئے، آج تجھے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، یا مجھے رکھے گا یا اس کتاب کو رکھے گا، یا مجھے چھوڑے گا یا اس قرآن کو چھوڑے گا۔ کائنات شش در ہے، کائنات حیران ہے، آج یہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ عورت، جس عورت کے لیے اس نے ماں باپ کو چھوڑا، جس عورت کے لیے نمازوں کو چھوڑا، جس عورت کے لیے روزوں کو چھوڑا، آج اس عورت کے لیے قرآن کو چھوڑتا ہے یا قرآن کے لیے اس عورت کو چھوڑتا ہے؟ آج کیا فیصلہ کرتا ہے؟ کائنات شش در ہے، حیران ہے۔ رکا، اس سے کہا سن، تجھے چھوڑ سکتا ہوں، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا تجھے چھوڑ سکتا ہوں، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جب یہ کہا، اس عورت نے اپنا بریف کیس اٹھایا، اس نے کہا تو بیٹھ، میں گئی، تیری شکایت ماں باپ کو لگانے چلی جا رہی ہوں۔ اس نے کہا جا تو شکایت لگانے،
اس نے اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کر کہا تو جا ماں باپ کو شکایت لگانے، میں بھی اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے جا رہا ہوں، روٹھے ہوئے رب کو منانے جا رہا ہوں۔ یہ دوسرے دن ظہر کی نماز میں اس پرانے شہر میں پہنچا، نماز کا وقت تھا، وضو کر رہا تھا، امام نے دیکھا کہاں غائب تھا 3 سال سے، پتہ نہیں چلا، زمین نگل گئی، آسمان نے اچک لیا، کدھر تھا نہیں پتا، کہا نماز کے بعد بتاؤں گا۔ نماز پڑھ کر سارا ماجرا بتایا، سنانے کے بعد کہا 3 سال کے بعد آج مجھے پھر نماز کی توفیق ملی۔ میرے حضرت فرماتے ہیں اس لیے نماز کی توفیق ملی، اس کا ایمان محفوظ تھا، اور ایمان اس لیے محفوظ تھا کہ اس کے سینے میں قرآن کی محبت تھی۔ میرے بھائی، لیکن محبت کا یہ مطلب کبھی نہ سمجھنا کہ بس قرآن مجید کو الماری میں بند کر دے، بوسہ دے دے، چومتا رہے، بس یہ ہوگا نہ، قرآن کو پڑھے، ورنہ قرآن کو چھوڑا تو مولانا نے جیسے نماز کے بعد آپ سے کہا تھا کہ کل میرا نبی دعویٰ دائر کرے گا، استغاثہ ہوگا، اور جن کے خلاف ہوا تو بتائیں پھر کیا بنے گا ان کا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پھر کیا بنے گا؟ میں اور آپ غور کریں، میرے اور آپ کی زندگیوں سے قرآن نکلا، میرے اور آپ کے پارلیمنٹ سے قرآن نکلا، آج IMF کے غلام میں اور آپ بنے ہوئے ہیں، آج دنیا کے سامنے میں اور آپ کشکولے گدائی لیے ہوئے پھر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج ہر طرف سیمینار ہوتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کچھ کیا جائے۔ معاشی استحکام چاہتے ہو، قرآن کے پاس آ جاؤ، قرآن کو نافذ کر لو، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے آؤ، دیکھو میرا رب کیسا استحکام عطا کرتا ہے۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے، قرآن کے ساتھ آ جاؤ، جڑ جاؤ۔ بس میں ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، میرا وقت قریب ہو گیا ہے۔ آپ سے یہ عرض کر کے یہ آخری اشرہ ہے، خدا را یہاں بھی قرآن کو سیکھیں، زندگیوں میں لائیں، اور یہاں سے جب اپنے گھروں میں جائیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جاری رکھیں، ختم نہ کریں۔ صرف رمضان ہی نہیں، پورے اس کے علاوہ 11 مہینے میں بھی قرآن کی تلاوت کریں، صبح قرآن کا معمول بنائیں، شام کو بنائیں، اور نہ ہو کم از کم ہر نماز کے بعد بھی اگر 1 صفحہ قرآن کا پڑھیں گے، ہم روزانہ بہت سارا قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد، اور 1 صفحہ پڑھنے میں اتنا وقت ہی نہیں لگے گا۔ ہر نماز کے بعد اس کا معمول بنائیں۔ آپ جا رہے ہیں گاڑی میں جاتے ہوئے بجائے گانے لگانے کے کچھ اور کے قرآن کی تلاوت کی CD لگا دیں، قاری پڑھتا رہے، ساتھ پڑھتے بھی جاؤ، کچھ نہ کچھ حفظ کر لو گے، کچھ نہ کچھ یاد کر لو گے، اور اسی حال میں موت آئی کل قیامت کے دن حافظوں کی فہرست میں اٹھو گے۔ میرے بھائیوں، اب یہ چند دن باقی ہیں اس آخری عشرہ کے، میں اور آپ ان کو غنیمت سمجھیں۔ ہمارے حضرات بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کے 30 دن میرے رب نے ہمیں ایک چیک بک دی ہے جس میں 30 چیک ہیں، اور وہ خالی ہے، بالکل خالی ہے وہ چیک۔ کہا ہے تو خود ہی اپنا اماؤنٹ لکھ دے، خود اماؤنٹ لکھ دے۔ کسی کو کوئی دیتا ہے چیک بک، کہتے ہیں یار اس کاپی پر خود اماؤنٹ لکھو، بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی کہے گا یار 1 ارب تو لکھو نا، پھر باقی دیکھتے ہیں، پہلی فرصت میں 1 ارب لکھ دو، وہ یہ کہے گا۔ میرے رب نے بھی مجھے اور آپ کو یہ چیک بک دی ہوئی ہے، اس میں 30 چیک ہیں، جن میں سے 20 کٹ گئے ہیں، میں نے اور آپ نے وہ کاٹ دیے، وہ اس کو بھیج دیا۔ اب صرف اور صرف جو ہے وہ 10 یا 9 رہ گئے ہیں، ان میں اور آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں اور کیا کرنسی۔ اس میں ڈالر کی کرنسی نہیں لکھی جا سکتی، اس میں پاؤنڈ کی کرنسی نہیں لکھی جا سکتی، اس میں ریال نہیں، درائم نہیں، دینار نہیں، اس میں جو کرنسی ہے جو وہاں چلے گی میرے رب کے ہاں، وہ نمازیں ہیں، وہ تلاوت ہے، وہ صدقات ہیں، وہ خیرات ہیں، وہ امانت ہے، وہ سچائی ہے، وہ دیانت ہے، وہ حیا ہے، وہ بڑوں کی عزت ہے، وہ محبت ہے، وہ پیار ہے، وہ الفت ہے، یہ کرنسی وہاں پہ چلے گی۔ اب میں اور آپ اس میں کتنا لکھتے ہیں مجھے اور آپ کو پتا ہوگا، جو پہلے لکھ دیا اس کا بھی پتا ہے، اور آئندہ بھی آپ سوچ لیجئے اس کرنسی کو لکھ دیجئے گا
تاکہ وہاں پچھتانا نہ پڑے، وہاں یہی کرنسی کام آئے گی، وہاں اور کوئی کرنسی کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا عجیب قول ہے، فرمایا اگر اللہ اس امت کو بخشنا نہ چاہتے اس کو رمضان جیسی نعمت عطا نہ کرتے۔ رمضان دیا مجھے اور آپ کو، کیوں؟ اللہ مجھے اور آپ کو بخشنا چاہتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے یہ جو باقی دن ہیں، ان دنوں کو اعتکاف والے تو فارغ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے درخواست قیمتی بناؤ، وہ الگ بات ہے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن نہ قیمتی بناؤ، سیکھو، سیکھ کر جاؤ۔ اور باقی جو حضرات بیٹھے ہیں آپ بھی اپنے گھروں میں اس کا ماحول بناؤ۔ تاک راتیں ایک گزر گئی، باقی ہیں 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان راتوں کو عبادت میں گزارو، باقی دنوں کو عبادت میں گزارو، اور کل انشاءاللہ پھر یہی ہوگا، یہ روزہ اور یہ قرآن میرا اور آپ کا سفارشی ہوگا۔ میں نے جو کچھ عرض کیا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے برادر مکرم حضرت مولانا ڈاکٹر قاری ضیاء الرحمن صاحب اور باقی تمام احباب کا، ڈاکٹر ظہیر صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور آپ کی زیارت کا مجھے موقع فراہم فرمایا۔ اللہ انہیں اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔